نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سچے ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں یا وہی ایمان والے ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یقین والا ان کا ایمان اور کامل اور مکمل ان کا ایمان ہوتا ہے. اور ایمان لانے کے بعد اور ایمان رکھنے کے بعد وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور سچے ایمان والے ہیں. حضرات، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ اعرابی، کچھ دیہاتی لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہنے لگے، اپنے آپ کو مومن کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان یہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں بٹھانے کا نام ہے. اور یہ صرف قول کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے، قول بھی ہو، عمل بھی ہو. اور جس کا ایمان صرف زبانی ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، تو ایسا شخص سچا ایمان والا اور سچا مومن نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہی شخص سچا مومن ہو سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جو ایمان میں اعلیٰ ہو، جس کا ایمان زبان پر نہیں دل میں ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل کے میدان میں بھی آگے رہتا ہو. وہی شخص ایمان والا ہوتا ہے. اور صرف ایمان والا نہیں کہ اللہ نے سچے ایمان والے یہی لوگ ہوتے ہیں. ذرا اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد مضبوط اور قوی ایمان والے، عمل والے صحابہ کرام تھے. حضرات صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرنے کے لیے، ایمان کو قبول کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اس ایمان کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی، اپنے مال کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے، اپنے وطن کے ذریعے. جس صحابی سے جو قربانی بن سکی اور بن پڑی،
ہر صحابی نے وہ قربانیاں اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر اور اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کے خاطر انہوں نے دی ہے۔ اور جب کبھی کسی بھی زمانے میں اس اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین جو دنیا جہاں میں پھیل چکا تھا، اس دین کو بجھانے کی جس کسی نے بھی کوشش کی، اس دین کو مٹھانے کی جس کسی نے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان دشمنوں کو اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو کھڑا کرتا رہا۔ جب بھی اللہ کے دین کو مٹھانے کی بات آتی، کوئی فتنہ کھڑا ہوتا، کوئی دشمن آ پڑتا، تو اللہ نے ایسے بندوں کو کھڑا کیا جو فتنوں سے بھی مقابلہ کرتے تھے اور دشمنوں سے بھی مقابلہ کرتے تھے۔ دور عباسی میں ایک فتنہ اٹھا جسے خلق قرآن کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مخلوق ہے کا عقیدہ لوگوں کے اندر عام کیا جانے لگا، تو اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور وقت کے ظالم بابا، وقت کے جو بادشاہ تھے، اس بادشاہ کے ظلم کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن قرآن مخلوق ہونے کا فتویٰ انہوں نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو مخلوق ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، وہ کہتے تھے ایتونی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل لے آؤ اور اس دلیل سے مجھے منوانے کی کوشش کرو۔ دلیل ہے تو بتاؤ کہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، دلیل سے مجھے ثابت کرو۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کے اس بندے مومن نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اور بھائیوں، عہد فاروقی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد اسلامی قافلہ، اسلامی لشکر، اللہ رب العالمین کے یہ بندے جو اللہ کے دین کی کلمے کی بلندی کے لیے دن اور رات کو ایک کر دیے تھے، دنیا کے ہر کونے میں یہ پھیلتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اور اس زمانے کی جو سپر پاور جو طاقت تھی عیسائیوں کی، صلیبیوں کی، وہ طاقتیں سکڑتی چلی گئیں، وہ دم توڑتی چلی گئیں، وہ دبتی چلی گئیں، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ چند یورپی علاقوں میں ان کی طاقت محدود ہو کے رہ گئی، دب کے رہ گئی۔ لیکن یہ ظالم ہر زمانے میں طاق میں رہتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب کبھی موقع ملے ہم مسلمانوں پہ پھر سے حملہ کریں، جب کبھی موقع ملے ہم مسلمانوں کی زمین میں پھر سے داخل ہوں۔ یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، لیکن انہیں کبھی موقع نہیں ملا، کبھی موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اتنے پاورفل تھے، ایمان کے اعتبار سے مضبوط تھے، عمل کے اعتبار سے مضبوط تھے، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط تھے، اللہ کی ذات پہ بھروسے کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ اور جو خلفاء تھے مسلمانوں کے، بڑے مضبوط خلفاء گزرے ہیں۔ بنو امیہ کی خلافت بڑی مضبوط خلافت تھی، ان کے زمانے میں فتنے جنم نہ لے سکے، جہاں بھی فتنے اٹھے ہر خلیفہ نے اپنی طاقت کے مطابق فتنوں کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ خلافت بنو عباسیہ بھی بڑے شان اور شوکت کے ساتھ شروع ہوئی، اور ان کے زمانے میں بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی مملکتوں کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو اس طرح مسلمان ہر اعتبار سے مضبوط تھے، انفرادی اعتبار سے مضبوط تھے، اجتماعی اعتبار سے مضبوط تھے، تو باطل طاقتیں، باطل قوتیں آگے بڑھ نہ سکیں اور اپنی چالوں کو بتا نہ سکیں، ان کی چالیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن 500 سال کے بعد 500 سال کے بعد ان ظالموں کو موقع ملتا ہے۔ کیسے موقع ملا؟ مسلمان ایمانی اعتبار سے کمزور ہوتے چلے گئے، عقیدے کے اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا، اور اخلاق کے اعتبار سے مسلمان پستی میں چلے گئے، ہر اعتبار سے مسلمان زوال پذیر ہوتے چلے گئے، گراوٹ ان کے اندر آتا گیا، اور خلفاء جو تھے مسلمانوں کے خلیفہ، وہ مسلمانوں کے خلیفہ یا مسلمانوں کی خلافت بھی کمزور ہو گئی۔ خلافت بنو عباسیہ جو بہت مقامات پر قائم دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی تھی، یہ سلطنت بھی ختم ہوتے محدود ہوتے صرف بغداد کے حد تک ہو کے رہ گئی۔
اور جو خلیفہ تھے وہ خلیفہ کا نہ کوئی پاور تھا، نہ کوئی زور تھا، نہ کوئی اختیار تھا، بلکہ خلیفہ برائے نام خلیفہ ہوا کرتا تھا، دستخط کے لیے خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے پریزیڈنٹ آج برائے نام ہوتا ہے، سگنیچر کے لیے وہ کام آتا ہے، ایسے ہی خلیفہ بھی صرف سگنیچر کے لیے کام آیا کرتا تھا، اور خلیفہ کا نام خطبوں میں لیا جاتا تھا، بس خلیفہ کا نام خطبوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور سالانہ کچھ ہزار دینار اس کو جو ہے زندگی گزارنے کے لیے دیے جاتے تھے، بس اس طرح خلیفہ ہو کے رہ گئے تھے۔ تو اس طرح دشمنوں کو موقع ملا، اور دشمن باقاعدہ مسلمانوں کے زمین میں داخل ہوتے ہیں، یہ صلیبی طاقتیں داخل ہوتے ہیں، اور یہ عیسائی قوتیں مسلمانوں کی زمینوں میں داخل ہونا شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھائی ایک ریزن جو دشمنوں کے لیے موقع کا سبب بنا، وہ مسلمانوں کا انتشار ہے، وہ مسلمانوں کا اختلاف ہے، وہ مسلمانوں کی گروہ بندیاں ہیں، وہ مسلمانوں کا پھوٹ ہے، وہ مسلمانوں کا ٹوٹ جانا ہے۔ مسلمان گروہ بندی میں مبتلا ہو گئے، جو ایک خلافت کے زندگی، ایک خلافت کے تلے جینے والے مسلمان خلافت سے نکل گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمانوں کی قائم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلمانوں کی بنتی چلی گئی، اور ان میں سے ایک بنو بوئی ایک سلطنت ہے جو پوری کی پوری شیعہ کی سلطنت تھی، جو خلافت عباسیہ بغداد میں تھی۔ اس خلافت کا استعمال انہوں نے غلط طور پہ کیا، اور پوری طور پہ بغداد، مختلف علاقوں میں، عراق میں، ایران میں، یہاں تک کہ مصر تک انہوں نے اپنی شیعیت کے جڑوں کو مضبوط کیا، اپنی شیعیت کو پھیلایا، اپنے عقائد پھیلائے، اپنے علماء کو پھیلایا، اپنی تعلیم کو عام کیا، اور جو سنی تعلیم تھی، سنی علماء یعنی مسلمان جو علماء تھے، مسلمانوں کی جو تعلیم تھی، ان مسلمان علماء کو کمزور کر ڈالا، اور مسلمانوں کی تعلیم کے جڑوں کو انہوں نے کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین 11ویں صدی میں آل سلجوق کو کھڑا کرتا ہے، اور آل سلجوق آتے ہیں اور یہ شیعہ کے اثرات کو ختم کرتے ہیں، سنی علماء کو لے آتے ہیں، سنی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمان کئی سلطنتوں میں بڑھ چکے تھے، کئی ریاستوں میں بڑھ چکے تھے، اور ایک مسلمان دوسری مسلمان کا جانی دشمن بن گیا، ایک سلطنت دوسری سلطنت کی دشمن ہو گئی، ایک ریاست دوسری ریاست کو مارنے کے لیے اور مٹھانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ قرآن کی یہ نصیحت تھی، قرآن کا یہ پیغام تھا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ قرآن نے کہا تھا اے ایمان والو، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑا مت کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ تمہاری طاقتیں، تمہاری قوتیں، تمہاری صلاحیتیں جو دشمن پہ استعمال ہونا ہے، وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں تم اپنے ہی لوگوں کو مٹھانے کے لیے لگاؤ گے، اپنے ہی بھائیوں پر تم اپنی قوت کو لگاؤ گے، اس طرح تم زمانے میں کمزور ہو کے رہ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا زور ختم ہو جائے گا، اور تمہارا رعب اور دبدبہ بے اثر ہو کے رہ جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، زندگی میں صبر کرتے ہوئے چلو، اپنے بھائیوں پہ صبر کرو، اپنے دوستوں پہ صبر کرو، ان کے غلطیوں کو نظر انداز کرو، عفو درگزری کا معاملہ کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ لیکن مسلمانوں نے اس سبق کو فراموش کر دیا، اس نصیحت کو چھوڑ دیا، تو ہوا یہ کہ دشمن مسلمانوں کے مقامات میں، مسلمانوں کے مقامات جگہوں میں داخل ہونے لگا، اور یہاں تک کہ دشمنی کا فائدہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے رکھتے تھے، ان ظالم صلیبیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے اختلاف کا فائدہ، ہمارے انتشار کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ سے اور اپنی پچھلی ماضی سے آج بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اس طرح تمہیں مٹھا کے رکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان میں ایک بہت بڑا سبب ہمارا اختلاف بھی ہے، ہمارا انتشار بھی ہے۔ اور جب مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے، جانتے ہیں ان صلیبی طاقتوں نے، ان عیسائیوں نے دونوں مسلمانوں کا فائدہ اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان صلیبیوں نے
ان مسلمانوں سے ایک ریاست سے تعلقات قائم کیے، دوسری ریاست سے بھی تعلقات قائم کیے۔ یہ ریاست، یہ سلطنت سمجھنے لگی یہ عیسائی ہمارے سپورٹ میں ہے، اور دشمن آپس میں جو مسلمانوں کا آپس میں جو دوسرا دشمن حریف جو ہے، جو دوسری سلطنت مسلمانوں کی جو دشمن ہے، ان سے بھی صلیبیوں نے دوستی کو بنایا، تعلقات کو بنایا، اور وہ سمجھتے تھے کہ عیسائی ہمارے سپورٹ میں ہیں، حالانکہ کسی کے سپورٹ میں نہیں تھے۔ یہ آئے تھے مسلمانوں کو مروانے کے لیے، کٹوانے کے لیے، اور مسلمانوں کی زمین پر ناجائز قبضہ جمانے کے لیے۔ اس طرح بہرحال انہوں نے باقاعدہ قبضہ جمایا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جہاں بھی مسلمانوں کی تھی، ان صلیبیوں نے ان ریاستوں کو توڑا، حملے کیے اور اپنی ریاست قائم کیا، چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ انہوں نے قائم کیے، اور یہاں تک کہ جو مصر میں اسماعیلیہ شیعہ جو حکومت تھی، اس حکومت کا سہارا لے کر ان ظالموں نے بیت المقدس کو ٹارگٹ بنایا، بیت المقدس پر اپنے ناجائز پنچے اور قبضہ گاڑنے کی انہوں نے کوششیں کی، اور 50,000 کا لشکر لے کر یہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں، 50,000 کا لشکر لے کر۔ اور بھائیوں، شاید آپ سنیں گے تو حیران بھی ہوں گے، تاریخ کہتی ہے یہ میری باتیں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تاریخی باتیں ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی ہم نے بتایا مسلمان آپس میں بٹے ہوئے تھے، ہر مسلم ریاست، ہر مسلم سلطنت اب اپنی سلطنت کو بچانے، اپنی سلطنت کو بڑھانے کی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے آج ہے، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے، مسلم ممالک کا حال ہے، وہی کچھ حال اس زمانے میں بھی تھا۔ اور اس زمانے میں جب 50,000 کا لشکر یہ بیت المقدس کی طرف نکلا، تو بیت المقدس کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے صرف 1,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، 1,000 مسلمانوں کا لشکر تھا بھائی، اور بڑی بڑی فصیلیں تھیں، دیواریں تھیں۔ جب انہیں پتا چلا صلیبیوں کو کہ 1,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، انہوں نے یہ آپس میں کہا کہ چلو پھر 1-2 دن میں ہم ان لوگوں کو ہرا سکتے ہیں، 1-2 دن میں۔ لیکن وہ 1,000 ان لوگوں پر اتنے بھاری پڑے 40 دن تک وہ محاصرہ کرتے رہ گئے، 40 دن تک وہ وہیں پر باہر پڑے رہے۔ آخر کار ایک چھوٹا قلعے میں ایک چھوٹا کمزور علاقہ انہیں معلوم ہو گیا، اس کمزور علاقے سے، اس کمزور جگہ سے یہ فصیل کو پار کرتے ہیں، قلعے کو پار کرتے ہیں اور بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔ اور کیا بیت المقدس میں داخل ہو گئے، قتل اور خون ریزی کا بازار ان ظالموں نے گرم کیا، قتل اور خون ریزی۔ تاریخ کہتی ہے کہ 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا جی، 70,000 مسلمان مارے گئے، نہ بڑوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ عورتوں کو چھوڑا، کسی کو ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ جو بھی ان کے راستے میں آتا تھا ہر کسی کو کاٹتے چلے گئے، مارتے چلے گئے، ذبح کرتے چلے گئے، اور بیت المقدس کا ہر مقام مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ اور یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے جو ویران اور سنسان جگہ ہوتی ہے نا، جہاں پہ لوگ بہت کم آیا جایا کرتے، جسے ہم ویران جگہ کہتے ہیں، ویران جگہوں میں بھی مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اور بیت المقدس میں اور مسجد اقصی کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں کا خون مسجد اقصی میں بہہ رہا تھا، سمجھ رہے؟ اور یہاں تک کہ گھوڑوں کے ٹانپ ڈوب چکے تھے، گھوڑوں کے ٹانپ، ان کے قدم ڈوب چکے تھے خون کے اندر۔ اس طرح مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اور جانتے ہیں یہ خون کا سلسلہ، یہ قتل و غارت گیری کا سلسلہ کتنے دن جاری رہا؟ 7 دن تک انہوں نے مسلمانوں کی خون کو بہایا ہے، 7 دنوں تک۔ حضرات، میں ابھی اصل ٹاپک پہ نہیں آیا ہوں، یہ صرف یہ تمہید ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس زمانے میں کیا کیسے حالات تھے، مسلمانوں کے کیسے حالات تھے، اور دشمن کس طرح موقع کی تلاش میں تھا، اور موقع کو پا کر کس طرح مسلمانوں کی خون کی ہولی انہوں نے کھیلی۔ حضرات، ایسے حالات تھے، اور ایک مسجد اقصی یا بیت المقدس سے چند لوگ بچ کر بغداد آتے ہیں، اور بغداد آ کر پوری رودات سناتے ہیں۔ بادشاہ المستنصر جو تھے ان کے سامنے، خلیفہ کے سامنے پوری رودات سناتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور کس طرح ظلم اور ستم مسلمانوں پہ توڑے گئے۔ بادشاہ سن کر، درباری سن کر روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ حالات تھے۔ مسلمانوں نے دعائیں اس وقت بھی کی، اللہ سے مدد
مانگا. اللہ رب العالمین اس زمانے میں، اس دور میں جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا، مسجد اقصی پر، بیت المقدس پر یہ ظالم اپنے ناجائز اور ناپاک پنجوں کو گاڑ لیا اور قبضہ جما لیا، تو پھر ان ناپاک قدموں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مرد مومن اور شیر دل انسان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو کھڑا کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے. اور بھائیو، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو صلاح الدین بنانے والے کون تھے؟ ان کا نام صلاح الدین نہیں ہے، اصل نام انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، میں آئندہ جمعہ انہی پر گفتگو کریں گے. آج میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو صلاح الدین بنانے والی شخصیت، انہیں ٹرین کرنے والی شخصیت، انہیں تربیت کرنے والی شخصیت، انہیں انتخاب کرنے والی شخصیت، اور انہیں ایک گول اور ایک مقصد دینے والی شخصیت، اور صلاح الدین ایوبی کو جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے جنگ جیتنے کا ہنر سکھانے والی شخصیت نور الدین محمود زنگی رحمہ اللہ ہے. جی، نور الدین محمود زنگی رحمہ اللہ. اور جب صلیبیوں کا زور ہو گیا، ابھی میں نے جو بھی بتایا، اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا بن کر اور امید کی کرن بن کر کھڑے ہونے والے نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے والد عماد الدین تھے، جنہوں نے صلیبیوں سے مقابلے کیے، جنگیں کی، اور پھر یہ موصل کے گورنر بنے. سمجھ رہے؟ گورنری انہیں پیش کی گئی تو انہوں نے گورنری کو قبول کیا عماد الدین رحمہ اللہ نے. پتہ کیا چلا جانتے ہیں اس بات سے؟ پتہ یہ چلتا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، عماد الدین زنگی یہ بڑے دینی مزاج رکھنے والے، دین کی فکر کرنے والے، قوم کا درد رکھنے والے انسان تھے. اور جو دین کا مزاج رکھنے والا ہوتا ہے نا، قوم کا درد رکھنے والا ہوتا ہے، قوم کی اور دین کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اچھے عہدوں پہ آنا چاہیے. جی، اچھے عہدے لینا چاہیے. اچھے عہدے والے تو آپ مسجد کی بات مت سوچیے. ہماری دوڑ، میری آپ کی سوچ، نظر، فکر ہمیشہ مسجد پہ ہوتی، یعنی تو مدرسوں پہ ہوتی، یعنی جماعت پہ ہوتی. اتنا چلے تھا. میری آپ کی بھاگ دوڑ صرف اسی حد تک ہے. انہوں متولی ہے، ان کو ہٹانا، انہیں سیکرٹری ہے، اسے نکالنا، جماعت کے انہوں امیر ہے، انہیں نکالنا. اسی میں میری آپ کی کوششیں ہو کے رہی ہیں. اللہ کے بندو، میں جو عہدے بول رہا ہوں نا، وہ معاشرتی و معاشرے کے عہدے ہیں، سماج کے عہدے ہیں، جہاں رہ کر، جن کرسیوں پر بیٹھ کر ہم مسلمانوں کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں، آسانی کے راستے ہم ہموار کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے کچھ قلم تو چلا سکتے ہیں. ایسے عہدوں پر جو دین کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آنا چاہیے اور ان عہدوں کو لینا چاہیے. یوسف علیہ السلام لیے کہ نہیں؟ کافر حکومت، مشرک حکومت تھی، وہ کوئی موحد بادشاہ نہیں تھا. وہ بھی ایک کافر تھا، وہ بھی ایک ملحد تھا، وہ بھی ایک مشرک تھا. لیکن اس کے دور حکومت میں انہوں نے سلطنت کے بہت بڑا ایک عہدہ انہوں نے لیا اور مانگ کر لیا. کہا مجھے جو ہے اس خزانے کا مجھے مالک بناؤ، وزیر فائنانس مجھے بنائیے. تو بہرحال بھائی، بتانا یہ ہے کہ جو اچھے مزاج رکھنے والے، دینی مزاج رکھنے والے، قوم کا درد رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آنا چاہیے. اور آج ایسے لوگ مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، قوم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، صرف اپنی روٹی سیکنا جانتے ہیں. وہ لوگ اپنی دنیا بنانا جانتے ہیں، اپنی جائیداد وہ بنانا جانتے ہیں. قوم کے مسائل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، قوم کے مسائل سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں. تو عماد الدین زنگی رحمہ اللہ موصل کے گورنر بنتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت انہوں نے دینی مزاج میں کی، دینی ڈھانچے میں کی. اور آج ضرورت ہے اللہ کے بندوں، اپنی اولاد کو دینی مزاج دینے کی، دینی راستہ بتانے کی. ان کے 4 اولاد تھی، 4 بچے تھے. ان کے چاروں بچوں کی انہوں نے تربیت کی، اور خصوصاً محمود نور الدین زنگی رحمہ اللہ کو قرآن کا علم دیا، تفسیر سکھائی، حدیث کا علم دیا، اور شرع حدیث پڑھائی، فقہ انہیں پڑھایا گیا. اور کئی ایک تعلیم ان کی مکمل ہونے کے بعد 16 سال کے بعد انہیں جنگی ٹریننگ دی گئی. نور الدین زنگی رحمہ اللہ دینے والے کون؟ ان کے خود والد تھے. جنگی مشق انہیں کرایا گیا، اور جنگ میں عملی طور پہ کیسے جنگ جیتی جاتی ہے، لڑی جاتی ہے، بتانے کے لیے عماد الدین رحمہ اللہ اپنے بیٹے نور الدین زنگی کو کئی جنگوں میں لے کر گئے.
تو اس طرح عماد الدین کی محنتوں کے بعد جب عماد الدین وفات پا گئے تو ان کی جو سلطنت تھی یا جو ان کا جو اثر اور رسوخ تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا. ایک دمشق کا علاقہ ان کے بڑے بیٹے سیف الدین جنہیں غازی کہا جاتا ہے ان کے حصے میں آیا, وہاں کے وہ گورنر بنے. اور حلب جو سیریا کا ایک اہم علاقہ تھا وہ حلب جو ہے نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے حصے میں آیا اور یہ وہاں کے گورنر بنتے ہیں. اور بھائیوں جانتے ہیں جب نور الدین زنگی رحمہ اللہ حلب کے گورنر بنے اس وقت ان کی عمر 20 پر 8 سال تھی. 20 پر 8 سال کی ان کی عمر تھی. اور صحیح تاریخ کے بقول جب سندھ پر راجہ داہر کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے محمد بن قاسم لشکر لے کر آئے, وہ بھی لگ بھگ اسی عمر کے تھے. 17 سال 19 سال جو کہا جاتا وہ غلط ہے, لگ بھگ اسی عمر کے تھے. 28 یا 29 یا 27 سال کے محمد بن قاسم رحمہ اللہ تھے. اور نور الدین زنگی گورنر بننے کے بعد ان کے سامنے 2 مقاصد تھے, 2 ٹارگٹ تھے, 2 پروگرام تھے. اور انہی 2 پروگرام پر انہوں نے پوری زندگی لگا دی, پورا ورک کیا, پورا کام کیا, پوری محنتیں کی. جو ان سے ہو سکتا تھا, جو ان سے بن سکتا تھا انہوں نے وہ کیا. معاف کرنا, آگے بڑھنے سے پہلے آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے خیالات کیسے کیسے ہیں. آج جو 15 سے 20-22 سال کے نوجوان ہیں آج کے, ان کی جوانی, ان کا وقت کہاں گزر رہی ہے, وقت کہاں وہ لگا رہے ہیں؟ کھیلنے میں, کودنے میں, موج مستی میں, ٹائم پاس کرنے میں, وقت کو ضائع کرنے میں. ہمارے نوجوانوں کا وقت آج اس طرح ضائع ہو رہا ہے. کئی نوجوان عشق اور معشوقی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے, اور کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں, نوجوان بھی کیا, بڑے بھی کیا, بوڑھے بھی کیا, عورتیں بھی کیا, بچے بھی کیا, ہر کوئی آج موبائل میں ڈوبا ہوا ہے, غوطہ لگایا ہوا ہے. موبائل پورا وقت ہمارے نوجوانوں کا دن اور رات اینی ٹائم موبائل میں بزی ہیں, مصروف ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ بس گیمز کے پیچھے, نہ جانے کیا ویڈیوز کے پیچھے, ٹک ٹاک کے پیچھے, پتہ نہیں کیا کیا بلا بتا اس کے اندر موجود ہے. اس کے پیچھے آج ہمارے 15 سے 20-22 سال کے نوجوانوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے, اور ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں, فکر کرنے والے بہت کم ہیں. اور بھائی اس کے بعد 22-23 سال سے لے کے 30 اور 35 سال کے نوجوانوں کے خیالات کیسے ہیں؟ دین کو لے کے نہیں, دینی فکر نہیں, دینی کوئی جذبہ نہیں, قوم کے لیے ہمدردیاں نہیں, قوم سے شرک کو مٹھانے, بدعات کو مٹھانے کا کوئی جوش, کوئی ولولہ نہیں. فکر ہے ٹینشن میں مبتلا, فکر میں مبتلا, ڈپریشن میں مبتلا نوجوان ہمارا. کیوں مبتلا ہے؟ کمائی کے لیے, جمائی کے لیے, دنیا کے لیے, دولت کے لیے. اس طرح ہمارے یہ نوجوان, چاہے وہ 15 سال کے ہو, چاہے وہ 30-35 سال کے ہو, ان کی جوانیاں اس طرح دنیا کے لیے لگ گئیں یا وقت کو ضائع کرنے میں لگی ہوئی ہیں. نور الدین زنگی چاہتے تو یہ بھی اپنی جوانی, اپنا وقت, اپنی گورنری عہدہ پانے کے بعد, منصب پانے کے بعد موج مستی میں گزار سکتے تھے نا, عیاشی میں گزار سکتے تھے. وہ خوب کھا پی کے آرام سے اور گورنری کر کے اور زندگی گزار کے وہ دنیا سے جا سکتے تھے. لیکن نہیں, گورنری ملنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا 2 ٹارگٹ بنایا, ہدف بنایا. ایک مقصد ان کی زندگی کا یہ تھا کہ مسلمان جو بٹے ہوئے ہیں, مسلمان جو ٹوٹے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمانوں کی, یہاں ایک ریاست, رینی منٹھا میں ایک ریاست, فلاں منگلم میں ایک ریاست, جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمانوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں, ان ساری ریاستوں کو ایک پرچم تلے لے آنا ان کا یہ مقصد تھا. اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی, باقاعدہ محنتیں کی. جو غدار اس کوشش میں آڑے آتے تھے ان غداروں کو راستے سے ہٹایا, اور جو مسلم ریاستیں, جو مسلم سلطنتیں جو بنا بیٹھے تھے, جو عیسائیوں سے ملے ہوئے تھے, باقاعدہ عیسائیوں اور ان کے درمیان دراڑے پیدا کیا, دونوں کو الگ کیا انہوں نے. مجد الدین نامی ایک گورنر جو عیسائیوں سے ملے ہوئے تھے, ان کے تحفے تحائف لیا کرتے تھے. باقاعدہ نور الدین زنگی
مجد الدین جو کہ مسلم تھے، ان سے رشتہ داری کو قائم کیا اور اس طرح ان کی زمین سے صلیبیوں کو نکال کے باہر پھینکا۔ اور بھائی تاریخ کہتی ہے کہ لگ بھگ 14 سے 15 سال مسلمانوں کو ایک کرنے میں ان کے لگ گئے۔ جی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتحاد کا ماحول پیدا کرنا، اتحاد کی فضا کو قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 14 سے 15 سال لگ گئے، اور جو دوسرا مقصد تھا ان کا وہ تھا بیت المقدس سے صلیبیوں کو نکال باہر کرنا، جو آ کے قبضہ جما چکے تھے۔ اور جانتے ہیں ان کی زندگی میں جب یہ شعور والے ہو گئے، گورنری انہیں مل گئی، تو صلیبی جو بیت المقدس پہ قابض ہو چکے تھے، صرف 40 سال ہو گئے تھے قابض ہو گئے، صرف 40 سال ہو گئے وہ قبضہ کر کے بیت المقدس پہ۔ لیکن نور الدین زنگی کو یہ فکر ہے اور ہمیشہ فکر ہے کہ وہاں سے صلیبیوں کو نکال کے باہر کرنا۔ آج دیکھو کتنے سال ہو گئے قبضہ کر کے، آج مسلمانوں کو وہ شعور نہیں، وہ فکر نہیں، وہ جوش نہیں، وہ خروش نہیں ہے۔ بھائی اس طرح انہوں نے اس پہ محنت کی، اس پہ کام کیا، اور اس پر انہوں نے جو کام کیا ہے لگ بھگ اس پر بھی ان کے کئی سال لگ گئے، 14 سال یا 15 سال ان کے اس پر بھی لگ گئے۔ اللہ کے بندو، اس کے لیے انہوں نے جو کام کیا جانتے ہیں؟ مصر میں جو اسماعیلیہ جو شیعہ تھے صلیبیوں سے ملے ہوئے تھے، اور مصر کا علاقہ، مصر کی سرزمین صلیبیوں کے لیے ایک اڈے کے طور پہ، مرکز کے طور پہ ہو گئی تھی۔ صلیبی باقاعدہ آتے تھے، عیسائی آتے تھے، مصر میں رہتے تھے، بیٹھتے کھاتے پیتے، اور یہاں سے مسلم ریاستوں پہ لشکر کشی وہ کیا کرتے تھے، حملے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے انہوں نے مصر سے شیعوں کی حکومت کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ مصر سے شیعوں کی جو حکومت تھی اس کو ختم کرنا ضروری سمجھا، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے لشکر کشی کی، حملے کیے، اور ایک ترکیب انہوں نے یہ بنائی، پلان انہوں نے یہ کیا، کیونکہ صلیبی ملے ہوئے تھے شیعوں سے، اسی لیے پہلے صلیبیوں کو مصر سے نکالا، انہوں نے باہر کیا، باہر ایک دوسرے میدان میں ان سے جنگ کرتے رہ گئے، اور صلیبیوں کو دوسرے میدان میں جنگ میں مشغول رکھا، مصروف رکھا، بزی رکھا، اور پھر ایک لشکر وہ مصر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں، اور اس طرح مصر پر حملہ ہوتا ہے، اور شیعوں کی جو حکومت تھی اسماعیلیہ، جو بدترین شیعہ ہیں یہ، ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر مصر پر ایک گورنر مقرر کرتے ہیں، یہ اپنے گورنر کو، جو کہ بڑے خاص تھے، اسد الدین ان کا نام تھا، اور یہ اسد الدین صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے چچا تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے چچا کو مصر کا گورنر بناتے ہیں، اور ان کے چچا کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو بھی روانہ کرتے ہیں کہ تم بھی جاؤ اپنے چچا کے ساتھ رہ کر گورنری کے ہنر سیکھنا۔ اور اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ جی تو بہرحال بھائی وقت ہو رہا ہے، ایسے باتیں بہت زیادہ تھیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہاں کے مصر میں بعد میں چل کے گورنر ہوتے ہیں، اور نور الدین زنگی رحمہ اللہ اس قدر بیت المقدس کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے تھے، دمشق میں ایک بڑا خوبصورت انہوں نے ممبر بنا رکھا تھا، بڑا خوبصورت ممبر، اس ممبر کا نام الممبر النوری تھا، اور وہ کہتے تھے جب ہم بیت المقدس کو آزاد کریں گے تو مسجد اقصی میں اس ممبر کو لے جا کے رکھیں گے، لیکن زندگی وفا نہ کی، زندگی ساتھ نہ دی، انتقال کر گئے۔ لیکن ارادے نیک ہوں، حوصلے بلند ہوں، آدمی کی نیت پاک ہو، خلوص ہو، اخلاص ہو، تو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کام جاری رہتا ہے، اس کا کام جاری رہتا ہے، اس کا مقصد جاری رہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی وہ مقصد پہ کام کرتے ہیں باقاعدہ، اور وہ ممبر جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کو آزاد کیا، مسجد اقصی میں لے جا کے نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا ممبر لے جا کے باقاعدہ رکھتے ہیں۔ بھائیو خلاصہ کلام پورا یہ ہے، یہ بڑا متقی انسان تھا، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے نیک تھے، نمازوں کے بڑے پابند تھے، کبھی کسی نماز کو انہوں نے قضا نہیں کیا، حالانکہ میدان جنگ میں بھی سفر میں ہوتے، وقت ہوتا تو اترتے نماز ادا کرتے تھے، میدان جنگ میں لڑائی سے پہلے معمول تھا ان کا وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے،
اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے بعد لشکر کو حرکت کو کرنے کا، حملہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بڑے بہادر تھے۔ کبھی کبھار تنہا دشمنوں کے صفوں میں داخل ہو جاتے، تنہا اکیلے دشمنوں کے صفوں میں داخل ہوتے تھے، اور جب چاروں طرف سے دشمن انہیں گھیر لیتا تو اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو، اپنے سپاہیوں کو آواز نہیں دیتے تھے یہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ، بلکہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے تھے، اور اللہ سے مدد مانگ کے ایسے تابڑ توڑ حملے دشمنوں پہ کرتے تھے، وہاں سے بچ کے آتے تھے۔ جب ان کی یہ بہادری دیکھی، اس زمانے کے قطب الدین نیشاپوری ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے نور الدین زنگی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ایسا مت کیجئے، اکیلے دشمنوں کے صف میں مت جائیے، دشمنوں کے اندر داخل مت ہونا۔ کیوں؟ آپ پر بڑی امیدیں لگا کے امت بیٹھی ہوئی ہے، بڑی امیدیں ہیں آپ سے، بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، اگر آپ شہید ہوتے ہیں، آپ انتقال کرتے ہیں تو پھر امت کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، میں ہوتا خوش ہوتا کہ آپ بولے جی تمہیں ہمیشہ تم میرے پاس میں تم نہ رکھتا ہوں، خوش ہوتا، میں خوش ہوتا شاید، لیکن اللہ کے وہ بندے اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ قطب الدین آپ اتنے بڑے عالم ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم، اور میرے بارے میں کہتے ہو محمود کون ہے؟ کہا محمود، کہا محمود کون ہے؟ محمود کی کیا مجال، محمود کی کیا اوقات؟ اس امت کی اور مسلمانوں کی، اسلام کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جو محمود سے پہلے وہی حفاظت کرتا تھا، محمود کے بعد بھی وہی حفاظت کرے گا۔ اس طرح انہوں نے اس عالم کی انہوں نے اصلاح کی۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں، صرف دو باتوں کی طرف اشارہ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا کیا جانتے ہیں بھائی؟ انہوں نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم کیا تھا دمشق میں، بہت بڑا ہاسپٹل۔ اس ہاسپٹل کو باقاعدہ النوری کا نام دیا گیا، النوری المستشفیٰ، اور اسے اس بعد میں اسے کہا جانے لگا۔ بہت بڑا ہاسپٹل انہوں نے قائم کیا۔ ایک یورپی شہزادہ قبضے میں ان کے آ گیا تھا، جب اس کو آزاد وہ کر رہے تھے تو بہت بڑا ہدیہ اس نے دیا اس نے نور الدین زنگی کو۔ وہ ہدیہ وہ لیتے ہیں، یہ شہزادہ نکل جاتا ہے، یہ راستے میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جب نور الدین زنگی رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ وہ شہزادہ راستے میں انتقال ہو گیا ہے تو انہیں بڑی فکر ہوتی ہے، اور جو پیسہ اس نے دیا تھا اپنی آزادی کے طور پہ وہی پورا پیسہ ہاسپٹل پہ لگا دیتے ہیں، ہاسپٹل قائم کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر۔ مفت علاج جانتے ہیں، مفت علاج ہوتا تھا، امیر سے امیر انسان بھی آئے تو اس کا علاج مفت، اس کا رہنا، اس کا کھانا، اس کی دوائیاں، ساری چیزیں مفت تھی۔ ہمارے ہاسپٹل جیسے خون چوس کے پھر بھکاری بنا کے، فقیر بنا کے بھیجنے کا نہیں تھا سلسلہ، مفت علاج ہوتا تھا۔ ایران سے ایک آدمی نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے لگ بھگ 300-350 سال کے بعد ایک مصر کا مورخ آتا ہے، ہسٹری والا آتا ہے، اور ان کے ساتھ ایران کا ایک شخص آتا ہے، اس نے بھی سنا تھا اس ہاسپٹل کے بارے میں، اور آ کے ہاسپٹل کو دیکھتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا، چیک وہ کرنا چاہتا ہے، بیمار کے طور پہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر تھے اس کا نبض، اس کے رگ کو دیکھ کے پہچان لیا، یہ تو بیمار نہیں، بس شاید یہ ہاسپٹل دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ 3 دن ان کو رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پھل فروٹ سب لکھتا ہے ڈاکٹر، ان کو پھل کھلاؤ، پھل فروٹ جو بھی کھلانا ہے، شربت پلاؤ۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر نے ایک پرچی لکھ کے اس ایرانی کو دیا کہ مہمان نوازی صرف 3 دن کے لیے، ہاں مہمان نوازی صرف 3 دن کی۔ ایرانی سمجھ گیا اور پھر وہاں سے سلام دعا کر کے وہ نکل گیا۔ وہ بہت بڑا ہاسپٹل انہوں نے قائم کیا تھا۔ اور بھائیوں جان، اور ایک چیز، ایک مدرسے انہوں نے قائم کیے۔ مدرسے آج ہمارے نظروں میں بڑے حقیر نظر آتے ہیں، مدرسے انہوں نے قائم کیے، بڑے بڑے مدرسے قائم کیے انہوں نے۔ دار القرآن ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، دار الحدیث کے نام سے، ان سے پہلے آج تک کسی نے مدرسہ قائم نہیں کیا تھا دار الحدیث کے نام پہ۔ اور اس زمانے کے ابن عساکر لوگ ایک بہت بڑے محدث، ان کو اس مدرسے میں لا کے رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مدرسے، 2 مدرسے قائم کیے، ایک الگ ایک مسجدوں میں، عمارت الگ سے بنائی گئی اور مسجدوں میں مکتب چلا کرتے تھے۔ اور مدرسے الکبریٰ النوری، مدرسے الصغریٰ النوری، ایسے کئی ایک مدرسوں کا جال انہوں نے بچھا کے رکھ دیا تھا، جہاں سے عالم بھی نکلتے تھے، حافظ بھی نکلتے تھے، اور اللہ کے دین کے سپاہی اور مجاہد بھی نکلا کرتے تھے ہمارے۔ اور مدرسوں میں جو اساتذہ ہوتے تھے، جو بچے ہوتے تھے، ہر ایک کا خرچ یہی برداشت کرتے تھے، اساتذہ کو بڑی بڑی تنخواہیں دے کے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایسے کئی کارنامے نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ، اگرچہ کہ بیت المقدس کو انہوں نے فتح نہیں کیا، لیکن بیت المقدس کو فتح کرنے کے راستے ہموار کرنے والے،
صلیبیوں کی طاقتوں کو اپنی ہی زندگی میں توڑنے اور کمزور کرنے والے اور صلاح الدین ایوبی کے لیے راستے ہموار فراہم کرنے والے نور الدین زنگی رحمہ اللہ تھے، اور بڑی ان کی جو دور اندیشی تھی وہ یہ تھی، صلاح الدین ایوبی کا انہوں نے سلیکٹ کیا، انتخاب کیا، انہیں ٹرین کیا، انہیں تربیت کی، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ہدف اور ٹارگٹ جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے سامنے جو تھا وہ یہی انہی کا دین تھا۔ یہ تو چند ایک باتیں ان کے تعلق سے میں نے رکھا، کوئی یہ نہ سمجھیں کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے قرآن حدیث پہ ہونا چاہیے، مولوی صاحب کیا کسی شخصیت کے بارے میں بولتے کھڑے ہو گئے، نہیں میرے بھائی یاد رکھو، جو بندے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی ہوں، قوم کے لیے اتنی قربانیاں دی ہوں، ان کے چرچے کرنا، ان کے تعلق سے بتانا، ان کے فضائل کو بتانا، ان کے خدمتوں کو بتانا کوئی غلط کام نہیں، سمجھ رہے، چاہے ممبر ہو، چاہے مصلی ہو، چاہے وہ کوئی پروگرام ہو، کہیں سے بھی بتایا جا سکتا ہے۔ دجال کے بارے میں جب ممبر سے خطبہ دیا جا سکتا ہے تو ان کے بارے میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ جو بندے اسلام کے لیے قربانیاں دی، ایسے بندوں کا تذکرہ کرنا بے جا نہیں ہے اور غلط نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی ہرگز نہ آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے جو اوصاف ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اوصاف، وہ طریقے، وہ بہادری اپنے اندر بھی ہم سب کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان میں، عقیدے میں اللہ مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ مسلمان جو بٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد کی فضا کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔